عمران ہاکی میں جو ہے وہ کبھی انٹرسٹ ہو یا ہاکی کے پلیئر جو ہیں وہ کبھی پسند ہو؟ ہماری نیشنل سپورٹس ہے. یار میں بچپن میں ہاکی کھیلنے گیا ایک دو دفعہ. عرفان عزیز نام تھا لڑکے کا, اس کو ہاکی کا شوق تھا, وہ کھیلتا تھا. تو تیسری دفعہ جب میں گیا تو وہ ان کی لڑائی ہو گئی, لڑکے نے مجھے ہاکی کے ساتھ مارا. اچھا. پھر میں گیا ہی نہیں دوبارہ. وہ ہاکی سے مجھے جو ہے نا وہ آپس میں ہاکیاں جن سے کھیل رہے تھے انہیں سے انہوں نے لڑنا شروع کر دیا. تو ایک دو مجھے بھی لگ گئی. میں نے کہا دفعہ کرو, یہ کھیل ہی ٹھیک نہیں, سب کے ہاتھ میں ڈنڈا, جو جس کو مرضی مار دے. دوسرا ہاکی کے ہمارے پاس گراؤنڈ نہیں ہے. ہمارے پاس جو ہاکی کے پلیئرز نہیں نکلتے, یا سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے پاس ہاکی کے گراؤنڈ ہی نہیں ہے. ہوں گے تو پھر ہم کھیلیں گے نا. میرا جو فیوریٹ گیم ہے وہ آپ کو پتا ہے شروع سے میں باکسنگ کھیلتا تھا. I was coming to that جون سا. And who's your all time favorite boxer؟ یار محمد علی جیسا باکسر کوئی نہیں ہے. اچھا ایکچولی تو باکسنگ اس دور میں ہوتی تھی, ابھی تو باکسنگ کو بہت ایڈوانسڈ کر دیا ہے انہوں نے. یہ بہت مختلف باکسنگ ہے جو اب ہم دیکھ رہے ہیں, بہت ایڈوانس ہو گئی ہے. گیم تو اس ٹائم پہ ہوتی تھی. اس نے جیسے محمد علی یعنی ہی فلائز لائک اے بی. Yes, he was. اور وہ اسی طرح یعنی بٹر فلائی کی طرح وہ موو کرتا تھا. اس کے پاؤں جو ہے وہ نظر نہیں آتے تھے. اس کو آپ پنچ پہ پنچ ماریں اور وہ آپ کو ڈگ کرتا تھا وداؤٹ ٹیکنگ گارڈز. تو وہ محمد علی جیسا کوئی بھی نہیں تھا. یعنی میں نے مائک ٹائسن کو دیکھا کہ وہ اپنی مکے کی پاور میں وہ اکلوتا تھا, بہت تھا. ہالی فیلڈ نے اس کو ہرایا بھی, لیکن وہ بڑا تگڑا تھا مائک ٹائسن. تو مائک ٹائسن نے اپنی لائف میں جو سب سے زیادہ رسپیکٹ دی وہ محمد علی کو دی, اور وہ ایسے جیسے پوجا کرتا تھا ان کی, کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ میرے پاس صرف پار ہے, گیم ان کے پاس ہے, محمد علی کے پاس ہے. اور محمد علی جیسا اسپورٹس مین, اتنا بڑا آدمی اسپورٹس کی دنیا میں دوسرا کوئی پیدا نہیں ہوا. He was a legend of all the legends in the world. اسپورٹس کو جس طرح امریکہ نے اس کو ایکسپلائٹ کیا, اس کو زبردستی جنگ لڑانے کی کوشش کی, وہ جنگ کے خلاف کھڑا ہو گیا کہ بھئی جنگ جو ہے وہ انسان مارتی ہے. میں اسپورٹس مین ہوں, صرف امریکن فوجیوں کو موٹیویشن دینے کے لیے. پھر 5 سال اس کے اوپر بین رہا, اس کو جیل ہوئی. وہ اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹا, اور اس نے ثابت کیا کہ امن کے لیے گیم ہو سکتی. پھر واپس آیا, پھر جیتا. تو محمد علی جیسا کوئی بھی نہیں تھا. جفریزیئر کے ساتھ اس کا ایک مقابلہ بڑا شاندار ہے. جفریزیئر چھوٹے قد کا تھا تو وہ اندر گھس کے مارتا تھا. ہمارا ایکچولی یار فیملی گیم ہے باکسنگ میں, ساری رات اس پہ بات کرتے ہیں. سو عمران, دنیا میں کوئی انٹرنیشنل فیوریٹ پولیٹیشینز گزرے ہوں جن کو پڑھ کے جن سے کوئی انسپریشن ملی ہو, جن کو دیکھا ہو کہ یار یہ بڑے اصول کے پکے تھے, یہ دنیا کے لیے بڑا نام اور بڑا مقام کما کے گئے ہیں, وہ کون سے ہیں؟ کوئی ایسے کوئی ذہن میں آتے ہوں؟ یار بہت سارے ہیں جنہوں نے بڑا کام کیا. یہ جو میانمار کی ہے سوچی, ان کے بارے میں میں نے ڈاکومنٹری بھی دیکھی اور اس کے بارے میں پڑھا بھی کہ بڑی سٹرگل ہے. بینظیر بھٹو کی لائف سے کچھ ریزمبلنس ہے, لیکن بڑی سٹرگل ہے. ایسے ملکوں میں آپ کو بڑے ہوگو شاویز کی میں کافی دیکھتا تھا چیزیں. چے گویرا جو ہے وہ ایک الگ طرح کی اس کی پالیٹکس تھی, لیکن چلے اس نے ہتھیار اٹھا لیے, لیکن اس کا جو نقطۂ نظر تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا, اور وہ بڑا فوکسڈ بہت تھا. جو تھا اس کے پاس پھر وہ اس کو پورا امپلیمنٹ کرتا تھا. اس سے مجھے کافی مینڈیلا تو سب کے آل ٹائم فیوریٹ ہے. اچھا صرف ان کی جیل کی وجہ سے نہیں ہے جی. ہم مینڈیلا کو اپنے ذہن میں جیسے ہی لاتے کہ نیلسن منڈیلا, ہم کہتے ہیں جی 27 سال جیل کاٹ لی. نہیں, وہ کچھ نہیں ہے. ایکچولی جو اس کے پیچھے کی اور اس کے بعد کی جو اسٹرگل ہے نا, اور جس طرح سے انہوں نے اس کو کیش کیا, وہ ہے امپورٹنٹ چیز. کیسے انہوں نے اپنے لوگوں بہت بڑی پرسنالٹی کی ٹرانسفارمیشن تھی, اور آنے کے بعد جو ہے وہ پریزنٹ ٹائم کے بعد ایک اتنا بڑا آدمی بن کے نکلا, بڑے بڑے لوگوں کو معاف کیا, اور بڑے بڑے طریقے سے اپنی پوری ایک بکھری ہوئی قوم کو ایک قوم بنایا. ابھی موجودہ لوگوں میں مہاتیر محمد نے جیسے اپنے ملک کو سنبھالا اور پورا اپنا ملک تبدیل کر دیا, جیسے رجب طیب اردگان نے اپنے لوگوں کو سنبھالا, جس طریقے سے انہوں نے کنٹرول کیا, جیسے انہوں نے چیزوں کو بہتر کیا. اچھا یہ جو الہام علییو ہے نا, یہ آذربائیجان کا پریزیڈنٹ, اس کے اوپر بھی آپ اسٹڈی کریں گا. یہ بہت تیز آدمی ہے, میں نے اس کی انٹرویو سنے. اس نے آرمینیا کے ساتھ ایک جنگ لڑی, اپنا علاقہ کاراباخ اس نے واپس لیا. 21 بہت بڑی. اس نے دنیا کو جیسے ڈیل کیا نا,
اور جس طریقے سے اس نے اپنی جنگ کے دوران دنیا کو انگیج رکھا، اس کو اگر آپ سمجھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وار اسٹریٹجی ہوتی کیا ہے. یہ ایسا کمال آدمی ہے، دیکھنے میں آپ کو لگے گا جیسے یہ کوئی بس سادہ سا بندہ ہے، لیکن اس نے بڑا زبردست طریقے سے مینیج کیا. تو الہام علییف جو ہے اس کی بھی بڑی ایک خوبی ہے. رجب طیب اردگان نے بہت ساری چیزوں میں سے ترکی کو نکالا اور بہت ساری چیزوں میں پھنسا بھی دیا، لیکن اوورآل اگر آپ دیکھیں تو ترکی کے بہت سارے معاملات جو ٹھیک نہیں ہوتے تھے وہ ٹھیک بھی ہوئے ان کے دور میں، طیب اردگان کے دور میں. تو وہ بھی ایک ایسا لیڈر ہے جس کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں. مجھے سیریسلی میں آپ کو بتاؤں تو مجھے اس کی پالیسیز سے اختلاف ہے، لیکن اگر آپ پالیٹکس کی بات کریں تو براک اوباما کی پالیٹکس بہت کمال تھی. اس کا رکھ رکھاؤ بطور پریزیڈنٹ، اس کی باڈی لینگویج، اس کا بولنے کا طریقہ، اس کا باڈی لینگویج میں نے آپ کو پہلے کہا. پھر وہ جس طرح اپنے عہدے کو کیری کرتا تھا نا، جو اس کی کمانڈ اور گرپ تھی، وہ دنیا کو یہ میسج دینے میں کامیاب رہتا تھا کہ میں آئی ایم آن دا ٹاپ. تو مجھے اس کے بعد یہ چیز نہ بائیڈن میں نظر آئی اور نہ ٹرمپ میں نظر آئی. وہ سپارک نہیں تھا، وہ سپارک نہیں تھا، اس نے اپنے آپ کو بہت اوپر لے جا کر کھڑا کیا تھا. پھر عمران خان نے اپنی حکومت گرنے کے بعد بہت متاثر کن کارکردگی دکھائی. یعنی عمران خان نے تو حیران کر کے رکھ دیا کہ کیا کوئی آدمی پبلک کو اس طریقے سے بھی ڈرائیو کر سکتا. یعنی اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ، اس ملک کی تمام پولیٹیکل پارٹیز، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، ایون میڈیا، ہر چیز اس کے ہاتھ سے نکل گئی، اور اس نے ایک موبائل فون کے ذریعے سے اپنے لوگوں کو متحرک کرنا شروع کیا اور وہ پورے پاکستان کو جیت گئے. تو یہ بھی ایک کیس اسٹڈی ہے. آپ کو کتابوں میں عمران خان پڑھانا پڑے گا، اس کو حکومت ملے یا نہ ملے. آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس نے ناکوں چنے چبوا دیے پورے نظام کو، اور یہ واحد آدمی ہے جو یہاں تک لے آیا چیزوں کو گھسیٹ کے، اور کوئی یہ نہیں کر سکا. تو بڑے لیڈر ہیں، ان میں یہ میرے دماغ میں نام تھے، میں نے آپ کو بتائے. ہماری جو جسنڈا تھیں، کیا نام ہے، جسنڈا آرڈر، نیوزی لینڈ سے، شی واز گڈ. ٹروڈو واز بڑا چارمنگ، اور اس کا بڑا سٹائل تھا، اسپیشلی کیونکہ کینیڈا میں بہت زیادہ ڈفرینٹ قسم کے لوگ رہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک اپنے اندر گنجائش پیدا کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو اس نے اپنے آپ کو اس کیپیسٹی میں بہت اچھے طریقے سے کیری کیا تھا. سو عمران، ہو از یور فیوریٹ ایکٹر، نیشنل انٹرنیشنل ایکٹر؟ ہاں یار وہ جیسن اسٹیتھم. پتہ نہیں یار مجھے وہ کیوں مجھے بڑا پسند ہے یار. میں یعنی اس کی مووی مجھے لگتا ہے کہ فوراً دیکھنی چاہیے. وہ میرا بڑا فیوریٹ ہے. یہ بس یہی ہے شاید، سب سے مجھے جو پسند ہے وہ یہی پسند ہے.